تو رب کریم نے فرمایا اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں ایک دن تو رات کو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے کروڑا ٹکرایا تھا. کوئی بندہ نہیں تھا جو فوٹو کھینچ لیتا تیری اخبار میں دیتا. اب تو فٹافٹ فیس بک پہ آ جاتے ہیں نا. تو یہ کوئی نہیں تھا تیرے اشتہار چھاپنے والا، کوئی نہیں تھا نعرے لگانے والا، کوئی تعریف کرنے، کوئی اندھیری رات تھی، اندھیرا تھا، کوئی تھا ہی نہیں. اور اس اندھیرے میں تو نے وہ روڑا اٹھایا اپنے ہاتھ سے اور پھر تھوڑا تکلف کر کے تو کونے میں گیا اور تو نے اس کو دور پھینکا. کیوں پھینکا تھا؟ تیرا تو کوئی نفع نہیں تھا. تو بندہ عرض کرتا ہے مالک وہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے گاؤں میں، میرے محلے میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اللہ میں نے ان کی خاطر وہ روڑا پھینک دیا. میرے محبوب فرمانے لگے رب فرمائے گا تو رات کے اندھیروں میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں قیامت کے اندھیروں میں تیرا خیال نہ کروں؟ آج تیرا خیال نہ کروں؟ بس وہ تیری نیکی. شرط یہ ہے کہ اخلاص والی ہو، شرط یہ ہے کہ تصنع سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے پاک ہو. شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. کہا وہ تیری نیکی اتنی پسند آئی کہ وہ تیرے سارے گناہوں پر سیاہی پھیر کے آج تجھے بغیر حساب کتاب جنت دینے کا ارادہ کر لی. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے، یہاں اللہ آپ کو جزا دے، یہاں یہ معاملہ ہے کہ ہمارا بھائی نا 10 میل پہ جا کے کسی دوست سے قرضہ لے آتا ہے پر ہمیں نہیں دکھ بتاتا. وہ کہتا ہے یہ پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کرے گا، پھر 20 یاروں کے سامنے شکوہ کرے گا کہ مجھے جینے نہیں دیتے، روز پیسے مانگتے ہیں. ہمارے اپنے ہمیں تکلیف نہیں بتاتے. ہماری بیوی ہمارے ساتھ اپنے میکے کے دکھ ڈسکس نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ یہ تو کہے گا میں نے پہلے کہا کہ تیرے میکے اچھے نہیں. ہاں ہمارے اپنے لوگ نہیں ڈسکس کرتے، اس لیے کہ ہم نے طبیعتوں میں وہ سختی پیدا کی ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں، اپنی ذات پر اختتام ہو جاتا ہے. اس طرح تو ختم ہو جائیں گے ہم. جو اپنی ذاتیں بناتے رہتے تو مٹ جاتے ہیں. کچھ ان کے ہاتھ نہیں آتا. خدا را تھوڑا دائیں بائیں بھی دیکھیں. حضرت امام فخر الدین رازی کی میں نے مثال دی نا ان کی کتاب سے، تو امام رازی کے لیے حضرت ابو علی رباطی ایک بزرگ گزرے. وہ امام صاحب کے زمانے میں تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے. ہمارے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑا مشکل ہے نا، ایک شعبے کا بندہ دوسرے شعبے کی تعریف کرے یا اس کے لیے دعا کرے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں کوئی نہ کوئی نقص نظر آ ہی جاتا ہے. کہتے ہیں ہنستا نہیں صحیح، باقی تو ٹھیک ہے سارا ہی. کوئی نہ کوئی شے بہرحال ہمیں مل ہی جاتی ہے. کوئی نہ کوئی جو آدمی جو چیز تلاش کرنا چاہتا ہے اسے وہ چیز مل جاتی ہے، جب ارادہ جو تھا اس کا. ابو علی رباطی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز میں امام رازی کے لیے دعا مانگتے. توجہ ہے میری بات پر؟ امام فخر الدین رازی بڑے سارے آدمی ہیں. مفسرین میں بھی آپ کا نام ہے، صوفیاء میں بھی بڑا نام ہے. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ سلوک کی تربیت نہیں، باقاعدہ. اب تو باقاعدہ سلوک کی تربیت ہی نہیں ہے نا بہت ساری جگہوں. باقاعدہ تربیت یافتہ صوفی تھے. تو ان کے زمانے کے ایک دوسرے عالم، وہ بھی بڑے عالم تھے، حدیث کے بڑے استاذ تھے. وہ ان کے لیے ہر نماز میں دعا کراتے. تو ان کے شاگردوں نے ایک دن کہا کہ استاد جی، نہ وہ آپ کے استاد ہیں، نہ آپ کے مرشد ہیں، پر ہر نماز میں ان کے لیے دعا کراتے. آپ فرمانے لگے یار وہ جتنا بڑا مفسر ہے نا اتنا ہی بڑا انسان بھی ہے. اس کا نا اخلاقی قد بھی بڑا اونچا ہے. کہا وہ کس طرح؟ بتائیں تو صحیح. فرمانے لگے نہ میرے استاد ہیں نہ میرے مرشد ہیں، پر میں نے ان کے ساتھ ایک حج کیا. میں نے ان کے ساتھ ایک میں ان کے ساتھ ایک میاں صاحب فرمایا کرتے تھے نیویاں نال تے نبھ جاندی ہے جے کر دلوں نبھائیے، پر اچیاں نال نہ نبے محمد یہ کسرا نہ کھائیے. ایک حج کیا میں نے ان کے ساتھ، اس لیے مجھے پتہ ہے. کہا جناب بتائیں. فرمانے لگے ہم اپنے شہر سے نا 4-5 لوگ گئے تھے حج کرنے. اگر بتائیں ہم تو یا بس میں بھی چڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں سیٹ اچھی کون سی ہے، پہلا بس تے سواری تے سیٹ ملو، بھاگ کے دیکھو کون سی مناسب ہے، اپنے قبضے میں کرو، جو باقی رہ جائے گی باقی دنیا جانے. وہ لوگ یوں نہیں کرتے. کہنے لگے کہ حج میں ہم ساتھ تھے، 4-5 لوگ تھے. تو امام فخر الدین رازی فرمانے لگے میں بھی تھا، باقی لوگ بھی تھے. سنیں جی تھوڑی دیر، میں نے بڑی جلدی بات ختم کر دینی. کہنے لگے کہ فرمانے لگے امام رازی کہ میں تمہیں ایک شرعی مسئلہ نہ بتاؤں. توجہ کریں جی میری بات پہ.
ایک شرعی مسئلہ، تو ہم نے کہا حضور بتلائیے، تو فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا جب 3 یا 3 سے زیادہ لوگ سفر کرتے تھے تو حضور ایک کو امیر مقرر کرتے تھے۔ وہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ بریک کہاں لگانی ہے، کھانا کیا ہے، سونا کہاں ہے، نماز کہاں پڑھنی ہے، پھر امیر کی اطاعت ہوتی رہتی ہے۔ ایک کو امیر نہ بنا لے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت صاحب امیر بننا چاہتے ہیں۔ آ جاتا ہے نا خیال فٹافٹ ہی، بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی بات کرنا۔ مجھے ایک دفعہ ایک دستار فضیلت کے جلسے میں جانا تھا، تو مجھے وہ کہنے لگے آپ نے علماء کے فضائل بیان کرنے ہیں، تو میں نے کہا یہ بڑا مشکل کام، اس لیے کہ مجھے بھی لوگ چھوٹا موٹا مولوی سمجھتے ہیں۔ یہ میں مسئلے بیان کروں گا تو اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں گا کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے؟ تو بار بار میرے اندر سے آواز آئے گی کہ تیری بات ہی ہو رہی، اور لوگ بھی سمجھیں گے آج اپنی عظمت ہی بیان کر رہا ہے۔ تو یہ مشکل مرحلہ ہے۔ امام راضی نے جب کہا نا، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ ایک کو امیر بنا لیتے، ٹھیک ہے جی، بزرگوں نے ڈانٹ دیا تو بچوں نے سہ لیا، ختم ہو گئی بات۔ اب توجہ کریں آپ میری بات پہ۔ یہ عشاء تک جلسہ تھا، کچھ مجھے بھی تھوڑی مجبوری تھی، میں لیٹ آیا اور مجھے آگے بھی پہنچنا ہے، ان سنگیوں سے بھی تھوڑا سا وعدہ تھا، وہاں بھی جانا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو مینٹین کرنے میں نہ سارا ٹائم لگ جائے، اس لیے آپ تھوڑی توجہ کریں، میں تو بات سمیٹنے کی طرف چل رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ حضور آپ ہی امیر بن جائیں سفر کے، تو کہتے ہیں امام راضی امیر بن گئے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے۔ میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ ہم جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ہمیں بھی اپنا کام نہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جوتے بھی کوئی اور اٹھاتا ہے، عادت سی ہو جاتی ہے، مشکل ہوتا ہے، پھر بہت سارے مقامات پر مشکل محسوس ہوتی ہے جب عادت نہیں رہتی۔ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شاگرد محبت کرتے ہیں، وہ اپنے انداز میں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ دشواری ہو جاتی ہے، پھر انسان